نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے، جس نے ہمارا آپ کو پیدا کیا اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہی ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انگیرت درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف مقامات سے دو آیتیں اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں لذت بندگی اور حلاوت ایمانی یعنی ایمان کی مٹھاس کیسے حاصل ہوگی اور کیا وہ رکاوٹیں ہیں جو اس راہ میں حائل ہیں، اس پر انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں جسم انسانی کی زندگی کے لیے دل عطا کیا ہے، بالکل ہماری ایمانی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روح عطا کی۔ اس طریقے سے جسم انسانی کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی ایمان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا دل اور ہمارا قلب سلیم ہوگا، شبہات اور شہوات کے فتنوں سے محفوظ ہوگا، یقیناً بندگی کی لذت کا ہمیں احساس ہوگا۔ جس طریقے سے قلب اور دل رئیس الاعضاء ہے، جب وہ صحیح کام کرتا رہتا ہے تو جسم انسانی کا نظام بالکل صحیح چلتے رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جب انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے، جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے سامنے کوئی بہترین چیز بھی کھانے کی پیش کریں گے تو انسان اس کا انکار کرے گا اور کہے گا کہ میں اس کی کڑواہٹ محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے، لیکن آپ کے جسم کے نظام کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ میٹھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں مجھے کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل ایمان کی کمی کی وجہ سے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج ہم بہت ساری عبادتیں بجا لاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں اور مختلف اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کی لذت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا یا ہمیں اطمینان قلب نہیں ہوتا، تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے جسم انسانی کے خراب ہو جانے کی وجہ سے، اس کا نظام خراب ہو جانے کی وجہ سے انسان اپنے منہ کے ذائقہ کھو دیتا ہے،
بالکل اسی طریقے سے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بندگی کی لذت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کا جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. اور قریب ہم ماہ صیام و قیام میں داخل ہونے والے ہیں، جہاں بندگی کی لذت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اور اگر اب سے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کیا تو حقیقت میں لذت بندگی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ دلوں کو اگر ہم اطمینان بخشنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھی ہمیں کرنا ہوگا، ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا. تب کہیں چل کر کے ہماری عبادتیں صحیح معنی میں عبادت ہوں گی. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے ساتھ مناجات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم کلام ہونے کا جو شرف ہے وہ کتنی بڑی سعادت ہے، انسان کو یہ محسوس ہوگا. لیکن ابھی چونکہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق کے دروازے کو ہم سے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بندگی تو کرتے ہیں لیکن بندگی کی لذت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اسی اطمینان قلب کے لیے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ ذکر الہی سے اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے. اور اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جس کے بندوں کو اطمینان نصیب ہو. اور اسی طریقے سے ایمان اور عمل صالح کی چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، یہ دو اہم بنیادیں ہمارے پاس ہوں گی تو حقیقت میں بندگی کی لذت کا ہمیں احساس ہوگا. آج ہمارے ایمان میں بھی کمی ہے اور اعمال صالحہ جیسے کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا اس میں بھی ہماری بہت ساری کوتاہی ہے، فرائض کی ادائیگی میں ہماری کوتاہی ہے. اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ان کاموں کو ہم بجا نہیں لاتے، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دیا ان کاموں کو ہم کرتے ہیں. بھلا بتائیے کہ بندگی کی لذت کا ہمیں کیسے احساس ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی اس حدیث میں فرمایا کہ ایمان کا مزہ وہ شخص چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ سے بطور رب راضی ہو گیا، اور اسی طریقے سے دین اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باعتبار رسول اور بحیثیت رسول راضی ہو گیا. یہی وجہ ہے لذت بندگی کا فقدان آج کیوں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لا يدخل في جنت الاخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی ایک جنت رکھی ہے، اور اگر کوئی شخص اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہو تو اللہ نہ کرے آخرت کی جو حقیقی جنت ہے اس سے بھی وہ محروم کر دیا جائے گا. دنیا کی جنت یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے ہماری محبت ہو، رب سے ملاقات کا شوق ہو، ذکر الہی ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اور اسی طریقے سے تقدیر پر بھی ایمان ہو. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دلوں کا اطمینان بھی نصیب ہوگا اور بندگی کا احساس بھی ہوگا. اور حقیقت میں آج جو بندگی کی لذت کا ہمیں جو احساس نہیں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں اور ہمارے ایمان کی کمی ہے. حقیقی معنی میں جب ایمان دلوں میں مضبوط اور پیوست ہو جاتا ہے تو بندگی کی لذت کا انسان کو احساس ہوتا ہے. اسی سورۃ حجرات میں اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ دلوں میں ابھی بھی تمہارے ایمان جاگزی نہیں ہوا، جس طریقے سے مضبوط اور پیوست ہونا چاہیے تھا، مستحکم ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جہاں بہت سارے سوالات کیے اسلام اور مسلمانوں سے متعلق، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ، کیا ان میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان سے وہ مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں. تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس نے کہا وَكَذَلِكَ إِذَا خَالَطَتْ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، کہ ایمان کی لذت کا احساس جب دلوں میں جاگزی ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو مٹا نہیں سکتی. یقیناً اس بندگی میں ہم لذت کیسے پیدا کریں؟ وہ کیا رکاوٹیں ہیں؟ سب سے بڑی چیز ہمارے وہ گناہ ہیں، چھوٹے بڑے گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بندگی کی لذت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں بے روح ہیں. ہم ظاہری طور پر وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے اخلاص اور خشوع و خضوع جیسا مطلوب تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے.
اسی وجہ سے بشر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بندگی کی لذت کا احساس آپ کو ہو، بندگی میں اور اللہ کی عبادت میں جو مٹھاس اللہ نے رکھی ہے اس کو اگر آپ چکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اور اپنے خواہشات نفس کے درمیان لوہے کی ایک دیوار، مضبوط دیوار آپ بنا لیجئے، تبھی آپ بندگی کی لذت کا احساس کر سکتے ہیں۔ اور آج نفسانی خواہشات میں ہم کیسے مبتلا ہیں کہ اس کی وجہ سے چھوٹے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، دنیا پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ دوسری محبتیں ہم پر غالب ہیں، اپنی بیوی کے لیے ہم اپنا ایمان خطرے میں ڈال لینا پسند کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور دنیا جہاں کی بہت ساری مصلحتوں کی خاطر اپنے ایمان کا بھی سودا کرنے کے لیے نعوذ باللہ ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے نقص ایمان کی دلیل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بندگی کی لذت کا احساس ہو، عبادتوں میں جو مٹھاس اللہ نے رکھی ہے وہ ہمیں احساس ہو، تو اسے کمال ایمان ہمارے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور کمال ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی ذات سے ہم محبت کریں گے، اللہ کی ذات سے محبت تقرب الہی کا ذریعہ بنے گی۔ جب ہم اللہ سے قریب ہوں گے تو اللہ سے قسم کا انس ہو جائے گا۔ جیسے ہم میں سے کوئی شخص کسی محبوب سے کسی محبوب سے جب اس کا تعلق ہوتا ہے، کیسے مطلب اس کے وہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ ایک منٹ اس کے تذکرے کے بغیر رہنا بھی پسند نہیں کرتا، ہر پل اس زبان پر بھی اس کا ذکر رکھتا ہے، دل میں بھی وہ محبوب یا محبوبہ سمجھ آتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات حقیقت میں ایسی ایک محبوب ہونی چاہیے تھی، لیکن دنیا جہاں کی محبتوں سے ہم نے اپنے دلوں کو آلودہ کر لیا۔ اللہ کی محبت کو اگر ہم نے مضبوط کیا ہوتا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ہم عملی پیکر بن جاتے، یقیناً بندگی کی لذت کا ہمیں احساس ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون نماز میں رکھا گیا ہے۔ اور آج ہم نماز پڑھتے بھی ہیں پھر بھی ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، رب کے دربار میں ہم اپنی ضمیر نیاز ہم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں بے روح ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ دل ہمارا شبہات اور شہوات سے پاک نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں مقدم نہیں ہے، بلکہ دنیا جہاں کی بہت ساری محبتیں اللہ کی محبت پر غالب آ چکی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بندگی تو کرتے ہیں، بندگی کی لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے وہیب بن ورد رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ شخص جو گناہ کرتے رہتا ہے کیا اسے بندگی کی مٹھاس اور اس کی لذت کا احساس ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا بلکہ وہ شخص جو گناہگار نہیں ہے، صرف گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی بندگی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اس بندگی کی لذت کو چھین لیتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 جگہ 3 مقامات پر لذت بندگی کو تم ڈھونڈو، اگر وہ مل جائے تو الحمدللہ شکر ادا کرو، اور اگر وہ نہ ملے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دروازہ بند کر دیا ہے توفیق کا۔ سب سے پہلی چیز نماز میں اگر آپ نے حلاوت محسوس کی تو مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ لذت بندگی کا احساس آپ کے پاس ہے، ایمان موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز ہے قرآن مجید، جہاں قرآن مجید آپ پڑھیں وہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑے، اللہ کے اوامر و نواہی کے پاس آپ اپنے آپ کو کھڑا دیکھ کر کے آپ اپنا جائزہ لیں اور آپ کو احساس ہو کہ کس قدر رب کی مثبت نعمتیں ہیں اور میں کیسے رب کا ناشکرہ بنا ہوا ہوں، کس قدر میرے گناہ ہیں، ایک طرف اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی عنایتیں اور کرم فرمائیاں ہیں، اور ایک طرف میرے کتنے گناہ ہیں، کتنی سیاہ کاریاں ہیں، کتنی خطا کاریاں ہیں، اور تیسری جگہ ہے ذکر الہی۔ ان 3 مقامات پر اگر آپ بندگی کی لذت کا احساس نہیں پاتے تو یہ سمجھ لو، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق کا دروازہ نعوذ باللہ ہمارے اوپر بند کر دیا۔ لہٰذا آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، نماز پڑھتے وقت کیا ہمیں احساس ہوتا ہے، حقیقی معنی میں مٹھاس کا یا اس کی لذت کا ہمیں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ دنیا کے انواع و اقسام کے ہم کھانے کھاتے ہیں، ہماری زبان میں اللہ نے ذائقہ دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا مزہ ایسا ہے، اس کی لذت ایسی ہے۔ کیا کبھی ہم نے رب کائنات کی عبادت سے لذت حاصل کی؟ کیا ہمیں اس مٹھاس کا احساس ہوا؟ نہیں۔ اگر احساس نہیں ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں خلل ہے اور نقص ہے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً نفس کو اطاعت پر ڈالنا بہت بڑی بات ہے۔ حقیقت میں شروع میں نفس کو یقیناً دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو عابد اور زاہد بنانا چاہتے ہیں تو شروع میں آپ
آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی، نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کی خلاف ورزی آپ کو کرنی پڑے گی. بہت آسانی سے آپ اس راہ میں نہیں آ جائیں گے، بلکہ بہت ساری قربانیاں آپ دیں گے، نفس کی مخالفت کریں گے. گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر کے اٹھنا سردیوں کے وقت میں، اور اسی طریقے سے حسین و جمیل بیوی کو چھوڑ کر کے بستر پر سے اٹھ کر کے رب کائنات میں رب کائنات سے مناجات کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو نفس پر گراں گزرتی ہیں. لیکن حقیقی معنی میں اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو لذت، بندگی کی لذت کا آپ کو احساس ہوگا. اور حقیقت یہی ہے کہ آج ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہو پاتا. ذکر الہی بھی ہم کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا. اور سکون کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے کہ سلف صالحین نے کہا لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. عابد و زاہد لوگوں کی زندگی میں کیسے اللہ تعالیٰ نے سکون دیا، ان کے دلوں کو اس قدر چین اور سکون کیسے میسر ہوا. اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کی اولاد کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تلوار اور ہتھیار لے کر کے ہم سے لڑنے آ جائیں گے کہ اس قدر سکون تمہیں کیسے میسر ہوا، جبکہ ہم ساری رات پریشانیوں میں گزارتے ہیں، نیند کی دوا کھا کر بھی ہم سو نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے بندگی میں وہ لذتیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اس کا احساس ہو پاتا ہے. اور ثابت بنائے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں 20 سال تک میں نے تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی. 20 سال بڑی مشکل سے نفس کو میں کھینچ کر اس کی طرف لے کر آیا. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد کے جو 20 سال تھے اس میں اس کی لذت کا مجھے احساس ہوا. یقیناً ہمیں عبادت سے پہلے عادت ڈالنی ہوگی، اور ہماری اتنی کوتاہی ہے کہ ہم عادت بھی ڈال نہیں پاتے، جس کی وجہ سے عبادت کے مرحلے تک ہم پہنچ بھی نہیں پاتے. لہٰذا اللہ کے ساتھ مناجات کی لذت، اس کی لذت کا آپ کو احساس ہو جائے تو کبھی آپ اس سے دور ہونا نہیں چاہیں گے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سرور القلب مع اللہ لا يعاد لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس کی جو خوشی ہے اور اس کا جو سرور ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب ظاہری طور پر ہم چیزوں میں تو لذت کا احساس کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں عبادت کی لذت کا ہمیں احساس ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے سلف میں سے کسی نے کہا کہ میں نے اللہ کی طرف نفس کو کھینچ کر لایا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا، لیکن جب پوری طریقے سے بندگی کی لذت کا اسے احساس ہو گیا تو وہ ہنستے ہوئے رب کے دربار میں پہنچا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری ایسی رکاوٹیں ہیں، گناہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم عبادت کر کے بھی اس کی مزے سے محروم ہیں. لہذا عبادت کی لذت ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں، بندگی کی لذت سے ہم آشنا ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام تدابیر کو اپنانا ہوگا. اگر یہ تمام چیزیں ہم اپنائیں گے تو یقیناً ہمیں سکون ملے گا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا اذا لم تجد للعمل لذة او حلاوة في قلبك فاتهمه فإن ربك شكور. کہ اگر بندگی کرنے کے بعد بندگی کی لذت کا آپ کو احساس نہیں ہوتا تو آپ اپنے دل پر الزام لگائیے، آپ اپنے دل پر الزام لگائیے، اس میں رب کی کوئی غلطی نہیں ہے، رب تو قدردان ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کی وہ قدر کرنے والا ہے. لیکن ہمارے چھوٹے بڑے گناہ یہ وہ بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں رب کی بندگی کے راستے میں، کہ جب تک رب کی بندگی کے راستے سے ان چھوٹے بڑے گناہوں کو ہم ہٹائیں گے نہیں، شبہات اور شہوات سے دلوں کو پاک نہیں کریں گے، نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم بندگی کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتے. بندگی کی لذت کا ہمیں احساس ہو جائے تو انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے. کتنے سلف صالحین میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے مطلب ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھنا بھی گرا نہیں گزرتا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ نے کعبے کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن مجید انہوں نے ختم کیا. یہ نفس کا کیسا مجاہدہ ہوگا. نماز تھوڑی سی اگر امام لمبی کر دے تو ہم تو پریشان ہوتے ہیں کہ کب امام رکوع میں جائے گا. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو نفس ہمارا بے چین ہو جاتا ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کر دیا جائے، نماز مختصر کر دی جائے. یہ سب ایسا کیوں؟ حقیقت میں ہمارے دل میں ایمان اس قدر کمزور ہے. ورنہ رب کی بندگی کی لذت سے آپ آشنا ہو جائیں گے تو کبھی آپ نماز بھی ختم نہیں کرنا چاہیں گے، قرآن بھی ختم نہیں کرنا چاہیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. کہ اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں،
نفس کا تزکیہ اگر کر دیا جائے تو کبھی اللہ کے کلام سے ہمارے دلوں کو پیٹ ہی نہیں بھرے گا. اور آج اس قدر نماز ہم پر گراں گزرتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں نفاق ہے. اسی قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بہت گراں گزرتی ہے مگر خشوع و خضوع کے ساتھ اخلاص اور ایمان کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ان پر نہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں عملی نفاق ہے جس کی وجہ سے عبادت کی لذت کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا ہے. ہم نماز پڑھنا ہمارے لیے گراں گزرتا ہے اور نماز میں تھوڑا سا قیام لمبا ہو جائے یہ ہم پر گراں گزرتا ہے. حالانکہ اگر کوئی انسان دنیا میں مثال کے طور پر ہم سمجھنا چاہیں محبوب سے آپ گفتگو کو آپ کبھی ختم نہیں کرنا چاہتے. گھنٹے گھنٹے فونوں پر انسان گفتگو کرتے رہتا ہے اور فون رکھنا بھی نہیں چاہتا, کاٹنا بھی نہیں چاہتا, بلکہ کوئی ایسی چیز بار بار اسے پریشان کر رہی ہو تو اس رکاوٹ کو ختم کر کے وہ محبوب سے مناجات کرنے میں لذت اسے آتی ہے, مزہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہی نہ ہو. لیکن آج ہمارے دل میں عملی نفاق کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جلد نماز ختم ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جلد ختم کر دیا جائے یا بہت دیر ہمارے اندر کھڑنے کی قوت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. لہذا حقیقی معنی میں بندگی کی لذت کا ہمیں احساس پیدا ہو گیا تو دنیا و ما فیہا سے ہم بے خبر ہو جائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کبھی وہ اپنے قافلے کے ساتھ نکلے, کہیں راستے میں تھکان کی وجہ سے انہوں نے پڑاؤ کیا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اور سارے ساتھی سو گئے اور بعد میں انہوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کھڑے ہو کر کے رب سے مناجات کر رہے ہیں, نفل نماز میں مشغول ہو گئے ہیں. شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ آ کر کے ان کی پیٹھ کو کاٹ کاٹ کر کے لال کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ کوئی بڑی صورت شروع کر دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. بندگی کی لذت کا ہمیں احساس اگر ہو جائے تو انسان اس قدر اسے مزہ آئے گا اور اس قدر اسے لذت ملے گی کہ انسان اس سلسلے کو ختم نہیں کرنا چاہے گا. چونکہ آج ہمارے دلوں میں عملی نفاق ہے, اس وجہ سے بندگی کی لذت کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہمیں ہمارے اوپر عبادتیں گراں گزرتی ہیں. نماز پڑھنا ہمارے لیے ایک بوجھ ہے, روزہ رکھنا ہمارے لیے ایک بوجھ ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے بوجھ ہے, ذکر الہی ہمارے لیے ایک بوجھ ہے. بہرحال ابھی ماہ صیام و قیام میں ہم داخل ہونے والے ہیں. ابھی سے نفس کا ہم تزکیہ کریں, شبہات اور شہوات سے اسے پاک کریں, چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم اسے پاک رکھیں. یقیناً جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے فرائض کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں. ابھی سے نفس کو عادت ڈالیں, تب کہیں چل کر کے رمضان کے حقیقی مدرسے میں جہاں ہمارا داخلہ ہوگا نفس کی صحیح تربیت ہوگی اور اس کے بعد رمضان مبارک میں ہم ایک اچھے صالح انسان, عابد و زاہد انسان, بلکہ مثالی مومن بن کر کے وہاں سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لذت بندگی سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چیزیں اس راہ میں لذت بندگی میں رکاوٹ بن چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے عبادت کی لذت کو اور اس کی مٹھاس کو, ایمان کی مٹھاس کو ختم کر دیا ہے. بارک اللہ لنا ولکم القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم ورب الحليم.